اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وضع حمل کا وقت آ جاتا ہے، یعنی ڈیلیوری کا۔ ڈیلیوری کا وقت درجات کی بلندی کا موقع ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ حیرت انگیز ہے، بلا شبہ اس کا تمام معاملہ سراپائے خیر ہے، اور ایسا معاملہ صرف مومن ہی کے ساتھ ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ پریشانی میں صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ الحمدللہ صبر بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور جو انسان یہ ہمت کر جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوشخبری دیتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور بے شک صبر کرنا انسان کی مستقل مزاجی، اس کی استقامت کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بڑھتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہ صبر کرنا اس سے دنیا اور آخرت میں ہر اعتبار سے نفع دیتا ہے۔ اور خاص طور پر اگر ہم دیکھیں کہ وضع حمل کی تکلیف، اس پر صبر کرنے کا کیا اجر ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، درد، فکر، تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ صدیقہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کے ایک کانٹا بھی اگر جسم کے کسی حصے میں چبھ جائے تو وہ بھی اس شخص کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ کو بخار تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو چھوا تو میں نے کہا، اللہ کے رسول آپ کو تو سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ نے کہا، اسی وجہ سے آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، جس مسلمان کو بھی بیماری یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے جو گناہوں کی معافی نہ چاہتا؟ کون ہے جس نے کبھی کوئی خطا نہ کی ہو، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں یا انسانوں کے حق میں کمی نہ کی ہو؟ گناہوں سے مغفرت کا سبب ہے ایک بخار۔ تو آپ امیجن کریں بخار کے مقابلے میں ڈیلیوری کس قدر زیادہ مشقت بھرا عمل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف سے بچاؤ کے لیے دعا سکھائی ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا اللہ، نہیں ہے کوئی کام آسان
مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے جب تو چاہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کے وقت یہ کلمات کہا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظمت والا اور بردبار ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سخت پریشانی کے وقت یہ کلمات کہنے والا سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ جب میرے والد کی وفات ہوئی اس موقع پر الحمدللہ سب کو یہ دعا سکھانے کی کوشش کی، لکھ کے سامنے پلیس کرتی تھی کہ جو بھی آئے یہ دعا ضرور پڑھ لے، تو سب لوگوں کے دلوں پر سکون نازل ہو گیا تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ میرے ایک بھائی نے یہ دعا نہیں کی، وہ اپنے کسی اور مصروفیت میں تھا، تو اس کی ہچکی نہیں رکتی تھی اور مستقل یعنی اس کی سینے سے ہنڈیا کے اگلنے جیسی آواز آتی تھی۔ کس قدر زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ کلمات سکھا دیے۔ آج آپ نے یہ کلمات ضرور یاد کرنے ہیں انشاءاللہ، اور یہ دوسروں کو بھی سکھانے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے سچا جس تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے اس کے بعد اسے بہت شدید کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، تو زچہ کی صحت کے لیے کھجور بہترین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زچگی کے دوران سیدہ مریم علیہ السلام کو حکم دیا: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اپنی طرف کھجور کا تنا ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ یہ دلیل ہے کہ زچگی کے بعد زچہ کے لیے مناسب اور بہترین غذا کھجور ہے۔ زچگی کی تکلیف اس قدر زیادہ ہوتی ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو اس موقع پر موت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو بعد میں اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا تھا اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں۔ شدت تکلیف پر بھی موت کی تمنا نہ کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی کسی درپیش مصیبت اور تکلیف کے سبب ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر ضرور ہی تمنا کرنا چاہتا ہو تو اس طرح کہہ لے: اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور اس وقت مجھے فوت کر دینا جب میرے لیے وفات بہتر ہوگی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا کے ساتھ جو خاتون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنے دلی کیفیت رکھتی ہے وہ اس صدمے سے باہر بھی آ جاتی ہے الحمدللہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھنے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اسلامی طرز زندگی میں ناموں کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اور نومولود کا نام رکھنے کے احکامات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پیدائش کے پہلے دن نام رکھنا جائز،
اب تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ پیدائش سے پہلے نام رکھنا جائز ہے. تو بات یہ کہ یہاں ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں جواز بنتا ہے. دوسرا یہ کہ پیدائش کے 7ویں دن تک نام کے انتخاب کی رخصت ہے، اس سے زیادہ دیر درست نہیں. اور 7ویں دن نام رکھنا مستحب عمل ہے. سیدہ سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہے. 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے. اور بچے کا نام تجویز کرتے وقت سب گھر والوں سے مشورہ کرنا چاہیے. بچے کی والدہ بھی نام رکھ سکتی ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. اور 5واں اصول یہ ہے کہ کسی بزرگ قابل احترام ہستی سے نام رکھوایا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور کے ساتھ اسے گھٹی دی. چھٹا اصول ہے، بچے کے نام میں اختلاف کی صورت میں والد کا تجویز کردہ نام قابل اعتبار ہوگا. سید انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے آپ بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے. اور 7واں اصول یہ ہے کہ بچے کے نام کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور شرعاً مستحب ناموں کو ترجیح دینی چاہیے. سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے پسندیدہ ترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اور مکروہ ناموں سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ناموں کو افضل قرار دیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نام. اسی طرح انبیاء اور نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھنا مستحب عمل ہے. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، آج رات میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی اور میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنا مستحب عمل ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آپ کی سیرت کی حفاظت اور جس کا نام رکھا گیا اس کے لیے نیک فال بنتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسموا باسمی، میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو لیکن میری کنیت تجویز نہ کرو. اسی طرح نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھنا جائز ہے اور اچھے معنی والے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے، اور جن ناموں کو رکھنے سے منع کیا گیا ہے ان سے گریز کرنا چاہیے. اور قرآن کی سورتوں کے ناموں پر نام رکھنا منع ہے، اور فرشتوں کے نام رکھنا مکروہ عمل ہے. اسی طرح ناپسندیدہ اور برے نام تبدیل کر دینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو اچھے نام سے بدل دیتے تھے. تو بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام بھی رکھنا ہے، نومولود کی کنیت رکھنا بھی جائز ہے. اور نام تو ایک سے زائد رکھے جا سکتے ہیں. جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، محمد، احمد اور میں ماہی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے سبب کفر کو مٹائے گا. میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں. روز قیامت لوگ میرے قدموں میں جمع کیے جائیں گے. اور میں عاقب یعنی آخری نبی ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد
کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جیسے نام رکھتے ہوئے کچھ اصول ہیں، ایسے ہی بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو نظر بد لگ جاتی ہے، اس لیے نظر بد سے حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حفاظت کیسے کی جائے؟ بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ اسی طرح بچے پر صبح و شام سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر پھونکنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام قل هو اللہ احد معوذتین یعنی فلق ناس کی 3 مرتبہ تلاوت کرنا آپ کو ہر چیز سے کافی ہو جائے گی، یعنی آفت، نظر بد وغیرہ سے۔ بچے کو کچھ صورتیں حفظ بھی کروا دینی چاہیے، اور بچوں کی اچھی عادات کو دیکھ کر انہیں برکت کی دعا دینی چاہیے، اور بچوں کی خوبصورتی دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اور نظر بد کے علاج کے لیے یہ دم کریں: بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے میں تم پر دم کرتا ہوں ہر چیز سے جو تم کو ایذا دے، اور ہر نفس اور آنکھ اور حاسد کی برائی سے اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے تم پر دم کرتا ہوں۔ اس طرح یہ بھی اصول ہے کہ بچوں کو تعویذ نہ پہنائیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ شرکیہ دم، تعویذ اور جادو منتر اور محبت کا تعویذ یہ شرک ہے۔ تو بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، اس نظر بد کا علاج کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نومولود کی پیدائش کے بعد بچے کی فیڈ کے حوالے سے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا ماں کا دودھ بچے کا حق ہے، اور دودھ پلانے کی مکمل مدت 2 سال ہے۔ والدہ اگر 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ رب العزت نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے۔ اور بچے کو دودھ پلانا بچے کا حق اور ضرورت ہے۔ پورے 2 سال دودھ پلانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ 2 سال سے زیادہ مدت دودھ پلانا جائز ہے۔ قرآن سنت میں جو مدت رضاعت بیان کی گئی ہے یہ وہ مدت ہے جس میں کسی عورت کا دودھ پینے سے حرمت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور بہتر پرورش اور بچے کی مصلحت کے لیے 2 سال کی مدت کے بعد بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں ماں کے لیے 2 سال سے 2.5 سال یا اس سے زائد مدت تک بچے کو دودھ پلانا جائز ہے۔
और हकीकी वालिदा नौमौलूद को दूध पिलाने का ज्यादा हक रखती है, और वालिदा को तलाक होने की सूरत में भी हक रज़ात उसे ही दिया गया। तो माँ का दूध बच्चे के लिए जरा रसा हो या माँ हामिला हो जाए तो मुतबादिल दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है, और 2 साल से कम मुद्दत में बच्चे का दूध छुड़वाया जा सकता है, जैसा कि रब्बुल इज्जत का फरमान है, फ़इन अरादा फिसालन अन तरादिम मिनहुमा व तशावुरिन फला जुनाह अलैहिमा। फिर अगर दोनों बाहमी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाने का इरादा करें तो भी उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह दूध के हवाले से यह भी देखना है कि बिला उज़र बच्चों का दूध छुड़ाना इंतहाई नापसंदीदा फेल। मौत के बाद ऐसी औरतों को सख्त अजाब से दो चार होना पड़ेगा। जब दूध छुड़ाने से नुकसान का अंदेशा हो तो 2 साल से पहले दूध छुड़ाना जायज नहीं। और अबू उमामा बाहिली से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफा मैं सोया हुआ था, मेरे पास 2 आदमी आए, उन्होंने मुझे मेरे बाजुओं से पकड़ा और एक दुश्वार गुजार पहाड़ पर ले गए और मुझे कहा, पहाड़ पर चढ़िए। मैंने अर्ज की, मेरे में इस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं। उन्होंने कहा, हम आपके लिए पहाड़ पर चढ़ना आसान कर देते हैं। चुनांचे मैं पहाड़ पर चढ़ गया, और जब मैं पहाड़ के बराबर हुआ तो वहां हौलनाक आवाजें थी। मैंने पूछा, ये आवाजें कैसी हैं? तो उन्होंने बताया कि ये जहन्नमियों के रोने की आवाजें। फिर मुझे लेकर आगे गए तो वहां ऐसे लोग थे जो एड़ियों के बल उल्टे लटके थे और उनकी बाछें फटी हुई थी जिनसे खून बह रहा था। मैंने सवाल किया, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो अफ्तारी का वक्त शुरू होने से पहले रोजा अफ्तार करते थे। तो आपने फरमाया, यहूदो नसारा बर्बाद हो गए। रावी सुलेमान कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कौसैन के अल्फाज सैयदना अबू उमामा ने रसूलुल्लाह से सुने हैं या अबू उमामा के अपने कलिमात हैं। मुझे अगले मकाम पर लेकर गए तो वहां ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा फूले हुए थे, इंतहाई बदबूदार और बदतरीन हालत में थे। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया कि ये कुफार के मकतूलीन हैं। फिर मुझे ऐसे लोगों के पास ले जाया गया जो पहले लोगों से भी ज्यादा फूले हुए और ज्यादा बदबूदार थे। उनकी बदबू ऐसी थी जैसे वॉशरूम्स की बदबू हो। मैंने पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये जानी मर्द और औरतें हैं। बाद जैसा मुझे आगे ले जाया गया तो वहां ऐसी औरतें थी जिनके पिस्तानों को सांप नोच रहे थे। मैंने सवाल किया, इन औरतों का जुर्म क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये औरतें अपने बच्चों को दूध से महरूम करती थी। सही इब्ने खुजैमा की रिवायत है। इसी वजह से हमें देखने की जरूरत है कि दूध पिलाने पर अगर अजर है और ना पिलाने पर अल्लाह के यहाँ पकड़ है, तो ये देखने की जरूरत है क्या हालत जनाबत और हैज की हालत में दूध पिलाना जायज है। बात यह है कि जनाबत की हालत हो या हैज की हालत, दोनों सूरतों में दूध पिलाना जायज है, क्योंकि दूध पर पलने वाले बच्चे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करते हैं। अगर उनको बीच में दूध छुड़वा दिया जाए तो आप इमेजिन कीजिए, हैज की हालत में अगर दूध पिलाना नाजायज होता तो कोई बच्चा 8 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई कमी बेशी के साथ मसरूफ हो जाता। तो हालत जनाबत और हैज की हालत में दूध पिलाना जायज है। और ज़जैन की
باہمی रजामंदी से किसी दूसरी औरत का दूध पिलवाया जा सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब का फैसला है, व इन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम फला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ। और अगर तुम इरादा कर लो कि अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो तुम पर कोई गुनाह नहीं जब मारूफ तरीके के मुताबिक जो देना हो वो तुम उनको पूरा अदा कर दो। और किसी अजनबी औरत का दूध पीने से नौमालूद का उससे और उसके खानदान से गुर्बत का रिश्ता कायम हो जाता है। जबकि 2 साल से कम उम्र में दूध पिलाया गया हो और कम से कम 5 मरतबा पिलाया गया हो तो रज़ात का रिश्ता कायम हो जाता है। रज़ात का ताल्लुक इंसानों के साथ खास है। जानवर का दूध रज़ात में गैर मौसर है, यानी एक गाय, भैंस या कंपनी का खुश्क या तर दूध पीने वाले बच्चों के दरमियान रज़ात कायम नहीं होती। जैसे दूध पिलाना इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से दूध छुड़ाना भी बेहद अहमियत का हामिल है। और दूध छुड़ाने का तरीका यह है कि माँ एकदम दूध न छुड़ाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसे दूध छोड़ने के लिए तैयार करें। एकदम किसी आदत और उल्फत से महरूम करने में नुकसान का खतरा है। इससे बच्चे की तबीयत पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। ये तुहफतुल मौदूद की रिवायत है, वो और पेज नंबर 203। जैसे पैदाइश के दीगर अहकामात हैं, 7वां दिन आए तो बच्चे का अकीका करना है। सवाल ये पैदा होता है, अकीका के अहकामात क्या हैं? पहली बात है, नौमौलूद की तरफ से ज़िबा किए जाने वाले जानवर का नाम अकीका है। दूसरी बात यह है कि अकीका वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा अपने अकीका के साथ गिरवी है। 7वें दिन उसकी तरफ से अकीका ज़िबा किया जाएगा, उसका सर मुंडाया जाए और उसका नाम रखा जाए। तो अकीका ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे की तकलीफ दूर होती है। तीसरी बात यह कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, लड़के की तरफ से 2 और लड़की की तरफ से 1 बकरी अकीका करें। सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, वो बयान करती हैं, रसूलुल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी अकीका करें। और अकीका की जगह रकम सदका करने से अकीका नहीं होगा। और अकीका के जानवर ज़िबा करने की बजाय उतनी मिकदार का गोश्त तकसीम करने से अकीका का फर्ज अदा नहीं होता। और अकीका के जानवर भेड़ और बकरी हैं। ऊंट और गाय का अकीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और अकीका के जानवर के लिए भी एहतियातन वही शराइत मलूज रखनी चाहिए जो कुर्बानी में रखी जाती। और अकीका का मुस्तहब वक्त नौमौलूद की पैदाइश का 7वां दिन है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर बच्चा अपने अकीका के साथ गिरवी है। 7वें दिन उसकी तरफ से अकीका ज़िबा किया जाए, उसका सर मुंडाया जाए और उसका नाम रखा जाए। तो 7वें दिन से पहले नौमौलूद फौत हो जाए तो अकीका नहीं होगा। और 10वां उसूल है, जो शख्स अकीका करने की ताकत ना रखे, उसके मालदार रिश्तेदार फर्ज की अदायगी के लिए ताउन कर सकते हैं। अगर कोई रास्ता ना निकले तो वो माजूर है। और 11वीं बात है, क्या आदमी अपना अकीका खुद कर सकता है? जिस शख्स की जानिब से अकीका ना किया गया वो बुलूगत के बाद अपना अकीका खुद कर सकते हैं। और अकीका का गोश्त खुद भी खाएं
رشتہ داروں کو کھلائیں اور مساکین پر صدقہ کریں۔ اور عقیقہ کے سری پائے کا حکم گوشت کی طرح ہے، اور عقیقے کے جانور کی ہڈیاں توڑنا مکروہ فعل نہیں ہے۔ اور عقیقے کے موقع پر مہندی، چراغاں اور میوزک خلاف شریعت ہے۔ اور عقیقے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم ختنہ کے احکامات دیکھیں گے۔ سرکمسین، نومولود کا ختنہ کروانا یا سرکمسین کروانا مشروع عمل، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطرت میں سے، الختان، ختنہ کرانا، والاستحداد، ونتف الابط، وقص الشارب، وتقلیم الاظفار۔ تو 5 باتیں فطرت میں سے، ختنہ کرانا، زیر ناف بال مونڈنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، مونچھیں کم کرنا اور ناخن تراشنا۔ تیسری اہم بات ختنہ کے حوالے سے یہ ہے کہ ختنہ کا مقرر اور معین وقت کون سا ہے، اس کے بارے میں بتایا نہیں کیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی صحت کے لحاظ سے کسی وقت بھی ختنہ کروایا جا سکتا ہے، اور بلوغت کے قریب ختنہ کرنا افضل اور مستحب عمل ہے۔ اور صحابہ کرام اس وقت تک آدمی کا ختنہ نہیں کرواتے تھے جب تک بلوغت قریب نہ ہو۔ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس سے پوچھا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کتنی عمر کے تھے؟ انہوں نے کہا اس وقت میرا ختنہ ہو چکا تھا۔ اور وہ صحابہ کرام اس وقت تک آدمی کا ختنہ نہیں جب تک وہ بلوغت کے قریب نہ پہنچ جائے۔ اگر کسی کو ختنے کی مشروعیت کا علم نہ ہو یا کسی نے اسلام قبول نہ کیا ہو تو ختنہ کروانا مشروع ہے۔ ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو اسے ختنے کا حکم دیا جاتا، ہاں وہ بڑی عمر کا آدمی ہی ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ختنے کے حوالے سے ایک اور اہم بات ہے، بچیوں کے ختنے کا جواز بھی ہمیں ملتا ہے لیکن لازم نہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجیوں کے ختنے ہوئے تھے۔ الادب المفرد کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے 1247۔ آپ کے لیے الحمدللہ پیرنٹنگ کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں جن کی سب کو ضرورت ہے وہ پرنٹڈ فارم میں موجود ہیں۔ آپ خود سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے۔ لرن اسلام اینڈ اسپریڈ اسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔